اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، اب جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ایک ناظرین اللہ عز و جل کے پیارے کا واقعہ، ایک جس نے اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کیا، اس کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حکمران بھی گزرے ہیں، ان کے ذہن میں ہمیشہ 3 سوالات کھٹکتے تھے۔ نمبر 1 کہ میں واقعی سبکتگین کا بیٹا ہوں۔ سبکتگین جو ہے ایک بادشاہ تھا ناظرین، اس کا بھی ایک واقعہ ہے کہ وہ بادشاہ کیسے بنا، تو میں ان کا بیٹا ہوں، کیونکہ محمود غزنوی علیہ رحمہ کے متعلق یہ مشہور تھا کہ وہ سبکتگین کے لیپالک بیٹے ہیں، اصل بیٹے نہیں ہیں۔ دوسرا یہ کہ علماء واقعی انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، یہ تو خود بعض اوقات بے اختیار ہوتے ہیں۔ انبیاء کا وارث تو بادشاہ وقت کے کسی با اختیار آدمی کو ہونا چاہیے تھا۔ اور تیسرا جو کوشچن تھا کہ میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ 3 سوالات، یہ 3 کوشچنز ان کے ذہن میں رہتے اور یہ ہمیشہ پریشان ہوا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی سفر سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ایک اسٹوڈنٹ کو دیکھا، ایک طالب علم کو دیکھا جسے ہم اسٹوڈنٹ کہا کرتے ہیں۔ اسے دیکھا کہ جو کتاب ہاتھ میں لیے ایک کباب فروش یعنی کباب بیچنے والے کے ٹھیک کے پاس کھڑا ہوا ہے، اور ناظرین ہوا چلتی ہے تو یہ طالب علم دیے کے ذرا قریب ہو جاتا ہے، زیادہ آگے بھی نہیں بڑھ سکتا کہ کہیں کباب فروش یہ نہ کہہ دے کہ بھائی اگر لینا نہیں تو پھر یہاں پر کھڑے کیا کر رہے ہو، یہاں سے ہٹ جاؤ۔ یہ منظر محمود غزنوی علیہ رحمہ دیکھتے رہے، اور پھر خادم کو حکم دیا کہ ہمارے پاس جو مشعل ہے، جسے مشعل کہتے ہیں، مشعل، تو فرمایا کہ یہ اس طالب علم کو، یہ اسٹوڈنٹ کو دے دیا جائے جو خود اندھیرے میں گھر تشریف لے آئے۔ اسی رات خواب میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ خواب میں خوش قسمتی نے انگڑائی لی اور آقا علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا۔ آپ علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور اس ایک جملے میں سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ کو اپنے 3 سوالات کے جوابات مل گئے۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا، ذرا سماعت کیجیے۔ اے سبکتگین کے بیٹے، تو ظاہر ہو گیا کہ آپ لیپالک نہیں ہیں، آپ سبکتگین کے اصل بیٹے ہیں۔ فرمایا کہ اے سبکتگین کے بیٹے، جنت میں جانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو نے اس انبیاء کے وارث کو چراغ اپنی طرف سے دے دیا۔ تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اے سبکتگین کے بیٹے کہ آپ ان کے اصل بیٹے ہیں، اور دوسرا کہ تو نے انبیاء کے وارث کو چراغ دیا، مشعل دی، تو یہ تیرے لیے جنت میں جانے کے لیے کافی ہوگا۔ تو یہ جواب بھی مل گیا کہ علماء انبیاء کے وارث سے، اور پھر تیسرا یہ جواب بھی مل گیا کہ تو جنت میں جائے گا، ایسے کام کرے گا تو جنت میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ناظرین ہم سب کو اپنے
اور اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ ہود اور اس کی آیت نمبر 83 ہے، آیت نمبر 83 ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں ربک پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں ربک پڑھا جائے گا۔ وقف کی صورت میں ہم ربک پڑھیں گے۔ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ ہے کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ ببعید وقف کی صورت میں ببعید پڑھا جائے گا، اور آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف اندر 83 یعنی 83 لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 83 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے، اور اوپر آپ دیکھیں علامت وقف کے اوپر عین، یہ رکوع کی شارٹ فارم ہے۔ رکوع نمبر 83 یہاں پر بلکہ رکوع نمبر 7 رکوع نمبر 7 یہاں پر کمپلیٹ ہو رہا ہے، اور آیت نمبر 83 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ مسومتن۔ اچھا میں ایک بات عرض کروں کہ پیچھے جو کلمہ ہے مندود، اگر وہاں پر وقف نہیں کریں گے اور ملا کر پڑھیں گے تو پھر مندودن، دال کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، دو زیر کی تنوین کو مسومتن کی میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو ہننے کے ساتھ پڑھیں گے تو یوں پڑھا جائے گا مندودن مسومتن، ٹھیک ہے، اور وقف کریں گے تو مندود اور مسومتن کو علیحدہ پڑھیں گے۔ تو مسومتن عند ربی، را پر زبر ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر کر کے پڑھتے ہیں، اور زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں ناظرین پر کر کے پڑھیں گے ربی، اور با پر تشدید ہے تو باؤ کو جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، ربی کا نہیں، ربک، ربک، عند ربک۔ یہاں وقف کریں گے تو عند ربک پڑھا جائے گا۔ وما ہی، وما ہی من الظالمین۔ اب ناظرین من میں آپ دیکھیں کہ نون پر زبر ہے، تو نون پر جو زبر ہے اس سے الظالمین کے ضا کے ساتھ ملائیں گے، اور درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ ضا حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، تو من الظالمین پڑھنا غلط ہے، اسے پڑھیں گے من الظالمین، ضا کی آواز ادا کی جائے گی، اور ظالمین میں ضا پر کھڑا زبر ہے، اس سے ضا کھڑا زبر ضا اور ضا الف زبر ضا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ من الظالمین، بی علیحدہ بعید علیحدہ، ملا کر پڑھا جائے گا ببعید، ملا کر پڑھیں گے ببعید، یہاں وقف کریں گے تو ببعید پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ تو سب سے پہلے ناظرین آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جتنے کلمات ہیں ان تمام کلمات میں اسماء کون سے ہیں، افعال کون سے ہیں، حروف کون سے ہیں، ان تمام کی نشاندہی ہوگی، اور پھر ناظرین ان کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسومتن، مسومتن، جی یہاں پر تشدید بھی ہے، تشدید کیوں ہے وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ پچھلے کلمے سے ملا کر پڑھیں گے تو میم کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، اور پچھلے کلمے پر وقف کریں گے تو پھر اس کو علیحدہ پڑھا جائے گا۔ مسومتن عند ربک،
وما هي من الظالمین، یہاں پر ہم نے ذا الف ذا لکھا ہوا ہے، ذا الف ذا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ ذا کھڑا زبر ذا اور ذا الف زبر ذا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ من الظالمین ببعید، ناظرین یہاں پر آیت نمبر 83 مکمل ہو رہی ہے۔ ناظرین و سامعین، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم آپ ملاحظہ فرمائیں، مسومتن، یہ پہلا اسم ہے، عندہ دوسرا، ربی تیسرا، کا چوتھا، اور ہیا۔ ناظرین یہاں پر نمبر 4 ہم لگائیں گے کیونکہ ضمیر ہے، ضمیر پہلے گزر چکی ہے۔ نمبر 5 ظالمین، نمبر 6 بعید۔ تو کل یہاں پر 6 اسما ہیں، کل یہاں پر 6 اسما ہیں۔ نمبر 1 مسومتن، نمبر 2 عندہ، نمبر 3 رب، نمبر 4 کا اور ہیا، نمبر 5 ظالمین، ظالمین نمبر 5، اور نمبر 6 بعید۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں اس سے پہلے جانا ہے بریک کی جانب۔ آپ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ من تیسرا اور بی چوتھا، واو پہلا، ما دوسرا، من تیسرا اور بی چوتھا۔ ناظرین 6 اسما 4 حروف، تو کل ملا کر یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ 10 کلمات ہیں، کل ملا کر 10 کلمات ہیں۔ تو سب سے پہلے ناظرین ہم دیکھتے ہیں اسما کی جانب۔ مسومتن، مسومتن مفاعلتن کے وزن پر ہے، اور ناظرین یہ اس میں مفعول ہے، اس میں مفعول ہے۔ اس میں مفعول وہ اسم کہ جس پر فعل واقع ہوتا ہے۔ جیسے ناظرین یوں سمجھ لیں ترجمے کے آخر میں کیا گیا، جانا گیا، سنا گیا، یہ ترجمے کے آخر میں ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس میں مفعول کا ترجمہ ہے، اور اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے، اور اس میں مفعول جس میں مفعولیت والا معنی پایا جائے۔ تو مسومتن نشان لگے ہوئے، نشان کیے ہوئے، یا نشان لگے ہوئے، یا کوئی علامت لگی ہوئی۔ تو ناظرین یہ ان میں سے کوئی ترجمہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ عندہ کا معنی ہوتا ہے پاس، عندہ کا معنی ہوتا ہے پاس۔ اچھا وہ فعل پاس والا نہیں، پاس جیسے ہم کہتے ہیں میرے پاس، آپ کے پاس، اس کے پاس۔ جیسے مثال کے طور پر ناظرین ہم کہیں عندہ اس کے پاس، عندکا آپ کے پاس، عندی میرے پاس، تو یہ والا پاس ہے کہ فلاں چیز میرے پاس ہے، یا میں آپ کے پاس کھڑا ہوں، میں فلاں جگہ کے پاس کھڑا ہوا ہوں۔ تو عندہ کا معنی ہے پاس۔ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا، پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ اور یاد رکھیں ناظرین کہ ایک ہوتا ہے حقیقتاً رب، حقیقی رب، وہ فقط اللہ رب العالمین ہے، اور وہ تمام جہاں والوں کا پروردگار ہے،
تمام جہاں والوں کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام کائنات والوں کا، تمام جہاں والوں کا، یہاں پر عالم نہیں فرمایا، عالمین جمع فرمایا کہ عالمین کے تمام جہاں والوں کا پالنے والا ہے، پروردگار ہے۔ ہاں مجازن جو سرپرست ہوتے ہیں، گارڈینز ہوتے ہیں یا والدین ہوتے ہیں، تو انہیں بھی صفت ربوبیت کے ساتھ متصف کیا جاتا ہے، جیسے قرآن کریم نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا 15ویں پارے میں، اولاد سے فرمایا گیا کہ تم اپنے والدین کے لیے یوں دعا کیا کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جس طریقے سے ان دونوں نے بچپن میں مجھے پالا، رب ارحمہما کما ربیانی، تو والدین کو بھی صفت ربوبیت کے ساتھ متصف کیا گیا۔ تو حقیقی رفقت اللہ رب العالمین نے مجازن والدین کو بھی، ان کو جو سرپرست ہیں ان کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ کلمہ رب جو ہے ناظرین، یہ ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ اے میرے رب میری فلاں دعا قبول فرما۔ کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، اور منفصل ہو تو انتا کی شکل میں۔ کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، تو، آپ، تجھے، اپنے۔ اور ہیا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں، ہا الف زبر ہا، اور منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں، ہا یا ہیا اس کا معنی ہوگا وہ، اس۔ اگلا اسم ہے ظالمین۔ ناظرین ظالمین ظالم کی جمع ہے، ظالم بروزن فاعل، اسم فاعل کا صیغہ بتا چکے ہیں کہ اسم فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے، تو کرنے والا، جاننے والا، یعنی والی ترجمے کے آخر میں ہو تو یہ عام طور پر اسم فاعل کا ترجمہ ہوا کرتا ہے بالعموم۔ تو ظالم مفرد ہے، ظالمین اور ظالمون جمع ہے، تو ظالم ظلم کرنے والا، اور ظالمین اور ظالمون ظلم کرنے والے۔ ناظرین ایک ہوتا ہے اس کا اگینسٹ ہے، اپوزٹ عدل ہے، اور یہ جو اس کا ضد ہے وہ ظلم ہے۔ تو عدل کہتے ہیں کسی چیز کو اپنے مقام پر رکھنا، اور ظلم کہتے ہیں جو کہ اس کا اپوزٹ ہے عدل کا، کہ کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، اسے ظلم کہتے ہیں۔ تو ظالم اور ظلم یہ دونوں کے دونوں ہم جو ہے وہ اردو میں استعمال کرتے ہیں، ظالم بھی اور اسی سے ہے ظلم، یہ ظلم مصدر ہے، اور یہ تمام کے تمام جو صیغے ہیں وہ اسی سے نکلتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں بعید، فعیل کے وزن پر ہے اور اس میں فاعل کے معنی میں ہے، لیکن یہاں پر بعید کا معنی ہے دور۔ ناظرین آپ نے آیت نمبر 81 میں آخر میں پڑھا تھا الیس الصبح بقریب، وہاں قریب پڑھا تھا، یہاں بعید، تو یہ دونوں آپس میں متضاد ہیں۔ قریب کا معنی قریب، قرب والا، اور بعید دور والا، تو قریب بعید دور، اور یہ بعید ناظرین ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں حروف کی جانب۔ پہلا حرف واو، واو کا معنی ہے اور، واو کا معنی ہے اور یہ واو چونکہ آغاز کلام میں ہے تو ہم کہیں گے یہ واو ابتدائیہ ہے۔ ما، ناظرین یہ ما حرف نفی ہے، اس کا معنی ہے نہیں۔ یاد رکھیں یہی ما ناظرین بطور اسم موصول بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہی ما استفہام کے طور پر بھی یوز ہوتا ہے، جیسے ما ھذا، یہ کیا ہے، اور یہی ما حرف نفی کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے یہاں پر ما ہے، اس کا معنی ہے نہیں۔ تو دیکھیں ایک ما ہے، شکل ایک ہے، لیکن کتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو جب تک آپ گرامر نہیں پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے نہیں، تو یہ قرآن کریم ناظرین پھر سمجھ نہیں آتا۔ تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہاں پر ما کون سا ہے اور کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ تو ما یہاں پر حرف نفی ہے، اس کا معنی ہے نہیں۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد من ہے، من کا معنی ہے سے، اور آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر من وعن ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اچھا یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ کے سامنے ایسی بات کرے جو شروع سے لے کر آخر تک آپ نے سن رکھی ہو، آپ کو معلوم ہو، تو آپ کہتے ہیں یار من وعن مجھے معلوم ہے، تو یہ من وعن، اسے من وعن لوگ پڑھتے ہیں، من وعن نہیں ہے، یہ ان کے وزن پر من نہیں ہے، بلکہ من علیحدہ ان علیحدہ، من وعن، شروع سے لے کر آخر تک میں جانتا ہوں، تو یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہے بی، بی ساتھ، مدد، تعاون، عوض، مقابلے کے معنی میں ہوتا ہے، اور بعض اوقات کسی معنی میں نہیں ہوتا، تحسین کلام کے لیے، یعنی کلام میں
حسن پیدا کرنے کے لیے، تو یہاں پر تحسین کلام کے لیے ہے۔ تو 10 کلمات میں کل 4 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 رب، نمبر 2 ظالمین میں ظالم اور ظلم، نمبر 3 بعید، اور نمبر 4 من میں من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ میم پیش مو، سین واو زبر سو، واو زبر وا، میم زبر ما، تا 2 زبر تن، مسومتن، عین نون زیر عن، دال زبر دا، عند، را با زبر رب، با زیر بی، کاف زبر کا، ربک۔ یہاں وقف پڑھیں گے تو ربک پڑھیں گے۔ واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، حاضر ہی، یا زبر یا، ہیا، میم زیر می، نون ضا زبر نز، ضا کھڑا زبر ضا یا ضا الف زبر ضا، لام زیر لی، میم یا زیر می، نون زبر نا، وما ہی من الظالمین، با زیر بی، با زبر با، عین یا زیر عی، دال 2 زیر دن، ببعیدن۔ یہاں وقف کریں گے تو ببعید پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مسومۃ عند ربک وما هي من الظالمين ببعيد۔ اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ مسومۃ عند ربک وما هي من الظالمين ببعيد۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ مسومۃ عند ربک وما هي من الظالمین ببعید۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آئیے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ مسومتاً نشان کیے ہوئے، عندہ پاس، ربی رب کا تیرے، وا اور ما نہیں، ہیا وہ، من سے، الظالمین ظالمین یا ظالموں، ظالمین یا ظالموں، اور بی اس کا معنی کچھ نہیں ہے، بعید دور۔ ناظرین یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ مسومۃ عند ربک وما هي من الظالمین ببعید۔ جو کنکر آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے، اور یہ سزا ان ظالموں سے کچھ دور نہ تھی۔ جو کنکر آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے، اور یہ سزا ان ظالموں سے کچھ دور نہ تھی۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ اب انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں ناظرین آج کے پروگرام کی جانب، اور اب ہم آپ کی خدمت میں تفسیر جو ہے وہ عرض کریں گے۔ اور تفسیر ناظرین چل رہی تھی آیت نمبر 82 کی، کہ جس میں فرمایا کہ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، کہ سو جب ہمارا عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو اس کے نیچے کر دیا، اور ہم نے ان کے اوپر پتھر کے کنکر لگاتار برسائے۔ ناظرین و سامعین
اب یہاں پر ان پر عذاب کیسے نازل ہوا، ہم نے آپ کو یہ بتا دیا کہ جب عذاب کا وقت ہوا تو باقاعدہ قرآن کریم میں ہی موجود ہے کہ آپ کو بتا دیا گیا آیت نمبر 81 میں کہ فرمایا کہ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ کہ آپ یہاں سے نکل جائیے، رات کے کسی حصے میں نکل جائیے اور آپ کسی کی طرف مڑ کر نہ دیکھیں، ہاں سوائے اپنی عورت کے، یعنی آپ اپنی بیوی کو چھوڑ دیجیے گا اس لیے کہ یہ نافرمانوں کے ساتھ ہے۔ جب ناظرین اللہ کے نبی وہاں سے نکلے، اچھا یہاں پر قرآن کریم میں ہم اگر قرآن کا اسلوب دیکھتے ہیں تو جتنے بھی انبیاء کرام اور رسل اعظام علیہم السلام کی اقوام پر عذابات کا سلسلہ ہوا تو ناظرین ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جب تک نبی اس قوم میں ہے یا رسول اس قوم میں ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں فرماتا۔ جب اس قوم سے نکل جاتے ہیں تو ناظرین پھر ان پر اپنے عذاب کا نزول فرماتا ہے۔ جیسے لوط علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، یونس علیہ السلام اپنی قوم سے نکلے تو پھر ان پر عذاب قریب تھا کہ آتا، لیکن ان کی توبہ کی وجہ سے، ان کی قوم کی جو توبہ تھی اس کی وجہ سے وہ آتا ہوا عذاب ٹل گیا۔ تو اس طرح ہمیں اور انبیاء کی اور رسول اعظام علیہ السلام کی مثال ملتی ہے۔ اور ناظرین چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کسی نبی کو نہیں آنا، تو پھر ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ اس امت محمدی پر کتنا فضل ہے رب کا، کتنا کرم ہے میرے اللہ رب العالمین کا کہ فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہیں تو ان پر اللہ کا عذاب نہیں ہے۔ ناظرین اللہ کا اجتماعی عذاب نہیں آئے گا اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کی دعا بھی فرمائی ہے، لیکن کہیں اللہ کی ہم ناراضگیاں مول لیتے ہیں، جہاں پر بڑی نافرمانیاں کرتے ہیں بڑی جرأت و بہادری کے ساتھ، تو وہاں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مختلف صورتوں میں ہمیں تنبیہات ضرور فرماتا ہے، کبھی زلزلے کی صورت میں، کبھی سیلابوں کی صورت میں، کبھی آندھی طوفان کی صورت میں، کبھی اچانک اس طرح امراض آتے ہیں، وائرسز آتے ہیں، ان کی صورت میں اللہ رب العالمین ایک جھلک ضرور دکھاتا ہے، تنبیہات ضرور فرماتا ہے تاکہ بندے اس کی بارگاہ میں لوٹ کر آ جائیں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کرم فرمائے۔ اور یہاں پر ناظرین یہ بھی ایک چیز ہمیں ملتی ہے کہ یہ قوم جو ہے ایسے خبیث فعل کا ارتکاب کرنے لگی کہ جس میں یعنی جو اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی ناپسندیدہ تھا اور ایک غیر فطری عمل کا ارتکاب انہوں نے کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ ایک شوہر اور بیوی یعنی ایک مرد اور عورت نکاح کے بندھن میں جو ہے وہ آتے ہیں تو پھر ناظرین اس میں مقاصد ہیں، نسل انسانی کا تسلسل ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن مرد کے ساتھ یہ تو کوئی یعنی غیر فطری عمل ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ناظرین اس کے انبیاء کا ابتدائی یعنی انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، اور ہر دور میں اس کو ناظرین انتہائی ناپسندیدگی حاصل تھی، تو لہٰذا یہ غیر فطری عمل بھی ہے، غیر شرعی عمل بھی ہے۔ تو ناظرین یہ چونکہ قوم لوط نے پہلی مرتبہ کیا تھا، یعنی ان سے پہلے یہ غیر فطری عمل نہیں ہوا تھا، تو ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بطور سزا یہ عذاب ان پر نازل فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے بازوؤں پر اس قوم کو اٹھایا رات کے حصے میں اور آسمانوں تک لے گئے، آسمانوں سے انتہائی قریب لے جا کر، اتنے قریب کہ وہاں کتوں کی جو بھونکنے کی آوازیں تھی بستی میں اور جو مرغ کے آذان کی آوازیں تھی وہ فرشتوں نے سماعت کی۔ اور حیرت کی بات یہ تھی ناظرین کہ یہاں سے کہاں لے گئے جبرائیل علیہ السلام، یعنی آسمانوں کے پاس لے گئے، لیکن اگر کسی کا پانی کا بھرا ہوا گلاس تھا تو ناظرین وہ ہلا تک نہیں، اور جو اپنی نیند سو رہے تھے محو خواب تھے ان میں سے کوئی نہیں جاگا، اور پھر اس سرزمین کو آسمانوں کے قریب لے جا کر الٹا
اوندھا گرا دیا گیا اور پھر اوپر سے پتھر برسائے گئے. اور جس طرح میں نے یہ بھی کہا ناظرین کہ یہ پتھر جسے سجیل کہا گیا یعنی آگ سے بنے ہوئے، اور مختلف اس میں توجیحات ہیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. اور ایک یہ بھی ہے کہ اس پتھر پر جس پر گرنا تھا، جس نے اس پتھر سے ہلاک ہونا تھا، اس پتھر پر اس شخص کا نام جو ہے وہ کندہ تھا، لکھا ہوا تھا. اور یہ بھی ناظرین کہا جاتا ہے کہ اس یعنی سجیل کی توجیحات میں کہ خاص طور پر اللہ رب العالمین نے جو یہ پتھر ان پر نازل فرمائے تو یہ ان کی سزا تھی، اور وہ اتنی ہیبتناک سزا کہ جب اوپر سے گرایا گیا، پتھر برسائے گئے ناظرین، پھر یہ قوم ہلاک و برباد ہو گئی. آج تک ناظرین جو بحیرہ مردار ہے جسے ہم ڈیڈ سی کہتے ہیں، یہاں پر زندگی کے کوئی آثار نہیں. اگر دیکھا جائے تو ناظرین یاد رکھیں کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر قوم سدوم آباد تھی، لاکھوں کی یہاں پر آبادی تھی. اور ناظرین یہ وہی کہتے ہیں، وہی مقام ہے کہ جہاں پر یہ عذاب نازل ہوا تھا. آج تک آپ دیکھیں پتہ نہیں کتنی صدیاں گزر گئیں، کتنے 100 سال، کتنے ہزارہ سال گزر گئے، لیکن آج تک اس مقام پر اس پانی میں بھی زندگی کے آثار موجود نہیں ہیں. تو ناظرین یہ اللہ رب العالمین نے یوں سمجھ لیں کہ عبرت کا سامان ہمارے لیے رکھا ہے. اور پھر اس کے ساتھ جو ہے یہ بھی کہا گیا، حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ ان قریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے کہ مرد مردوں سے لذت حاصل کریں گے اور عورتیں عورتوں سے. جب ایسا ہو تو تم ان پر قوم لوط کے عذاب کا انتظار کرنا، اللہ ان پر سجیل کی کنکریاں برسائے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، وما ہی من الظالمین ببعید. ناظرین فرمایا گیا کہ قوم لوط جو ہے یہ 10 کاموں کی وجہ سے ہلاک کی گئی، اور وہ 10 کام کیا ہیں کہ مردوں کا مردوں سے خواہش کو پورا کرنا، نمبر 2 غلیل مارنا، نمبر 3 کنکر مارنا، نمبر 4 حمام میں کھیلنا، نمبر 5 دف بجانا، نمبر 6 خمر شراب پینا، نمبر 7 داڑیاں منڈوانا، اور نمبر 8 مونچھیں لمبی رکھنا، نمبر 9 سیٹی اور تالی بجانا، نمبر 10 ریشم پہننا. فرمایا کہ میری امت ان میں سے ایک کام اور زیادہ کرے گی، اور وہ کیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی خواہش پوری کرنا. الامان الحفیظ. ناظرین اس یعنی بظاہر یہ تو تمام جو کام گنوائے گئے ناظرین یہ تو ضمن میں تھے، لیکن ایک کام جو بدفعلی تھی اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے عذاب نازل فرمایا. تو آج یہ قوم کس جانب ہے؟ الامان الحفیظ. لوٹ آئیے، پلٹ آئیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کیجیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. چلتے ہیں آج ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے. آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فون، اسٹائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ میرے خیال میں دوسری کال لے لیں، میری آواز شاید ان تک نہیں پہنچ رہی. اب ہمیں جب جوائن کیا کریں تو تھوڑا سا ایکٹیو رہا کریں اور ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ جی پاک پتن سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید. جو کنکر آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے اور یہ سزا ان ظالموں سے کچھ دور نہ تھی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسومۃ عند ربک. ایک منٹ بیٹا میں پڑھتا ہوں، آپ اسے ریپیٹ کیجئے. مسومۃ عند ربک. مسومۃ عند ربک. وما هي وما هي من الظالمین
من الظالمين ببعید. ببعيد. اس کی پریکٹس کریے گا انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ میری بہن وبرکاتہ. سبق کو ترجمہ سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مصومات عند ربک وما هي من الظالمین ببعید صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب تاندلے والا. جی سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید. جو کنکر آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے اور یہ سزا ان ظالموں سے کچھ دور نہ تھی. کچھ دور نہ تھی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. طیب صاحب سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسومۃ عند ربک وما هي من الظالمین ببعید صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. بیٹا طیب صاحب آپ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، لیکن میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ ترجمے کی بھی پریکٹس کریں. اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو سبق بھی سنایا کریں، آیت کریمہ کا حصہ یا آیت کریمہ سنایا کریں، پھر ترجمہ بھی سنائیں. تو انشاءاللہ آپ بہت آگے بڑھیں گے اور بہت اچھا انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے پہلے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@ARYQTV.tv اور آپ اسے یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائی کے نام سے ضرور سرچ کیجیے اور اس سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.